ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کو مخاطب فرمایا اور اسے حکم دیا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے جو کہ مومن پر فرض ہیں ان کی ادائیگی کی جائے۔ ان کی ادائیگی میں اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو تقوی دیتا ہے۔ ایمان وہ لایا ہے اور تقوی اللہ سبحانہ و تعالی اسے دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ جب تک کوئی مومن نہ ہو لے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بنیادی حکم اسے ماننے کے قابل نہیں ہوتا۔ ایمان پہلے ہے اور جس پر ایمان لایا ہے اس کا حکم ماننا بعد میں ہے۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ اگر مومن ہے تو اس کے لیے ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو وہ مومن کے لیے۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو جب اپنا آپ دیتا ہے تو یہ چیز بھی بنیادی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی مومن کو اپنا حکم دیتا ہے تو یہ چیز بھی بنیادی ہے۔ اگر کوئی بلڈنگیں بناتا ہے اور بلڈنگوں کے لیے بنیاد نہیں بناتا تو اس کی ساری بلڈنگیں جو ہیں وہ کسی تعمیر میں، کسی کھاتے میں نہیں آتی۔ بنیاد ایک ہی ہے۔ بلڈنگیں بے شک بہت زیادہ ہیں، ایک اگر بنیاد نہیں ہے تو ساری بلڈنگیں جو بہت زیادہ ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ سارا خرچہ فضول ہے، وہ ساری باتیں فضول ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلڈنگ بے شک ایک ہی بنا لے بندہ، لیکن اس کی بنیاد اگر موجود ہے تو وہ ایک ہی بلڈنگ بہت ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک بنیاد ہے اور ایک بنیادی چیزیں ہیں۔ بنیاد کا ہونا پہلے ہے، ایمان کا ہونا پہلے ہے۔ جو ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لاتا ہے، باقی اس کے سارے ایمان نبیوں پر لاتا ہے، رسولوں پر لاتا ہے، ملائکہ پر لاتا ہے، کتابوں پر لاتا ہے، باقی سارے ایمان اس کے معتبر ہیں۔ اور اگر ایک اللہ پروردگار پر ایمان نہیں لاتا تو باقی سب پر ایمان لے بھی آئے، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان مبارک میں اللہ نے دو بنیادی چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود، اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم۔ یہ ہے دو چیزیں بنیادی۔ ان دو بنیادی چیزوں پر اللہ پروردگار نے ایک مومن کا ذکر فرما دیا ہے، اور ایک مومن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان اور اللہ کے حکم کو مان کر متقی ہوتا ہے، اس کا ذکر فرما دیا ہے۔ وہاں بھی دو ہیں، اللہ اور اللہ کا حکم، اور یہاں بھی دو ہیں، مومن اور مومن جو حکم مانتا ہے وہ۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ بنیادی حکم کیا ہے اور بنیادی حکم دینے والا کیا ہے۔ جب تک کوئی ان دو چیزوں کو نہیں جانے گا کہ بنیادی حکم کیا اور بنیادی حکم دینے والا جو ہے وہ کون ہے،
وہ خود کتنا بھی بنیادی ہوتا چلا جائے، کتنا بڑا بھی مومن ہوتا چلا جائے، کتنا بڑا بھی مومن ہو کر، کتنا بڑا بھی اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم مانتا چلا جائے، اسے کیا پتہ پہلے سب سے جو جاننا ہے، پہلے جس پر ایمان لانا ہے، پہلے جس کا حکم ماننا ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تو، آپ تو اس ضروری کی وجہ سے ضروری ہوئے ہیں۔ اگر کسی کا ماں باپ ضروری نہ ہوتا تو اولاد کیسے ہو جاتی؟ اگر اولاد ہو گئی ہے تو اس لیے اولاد ہوئی ہے کہ اس کے لیے اللہ پروردگار نے پہلے ماں باپ کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ جو چیز پہلے ہے اسے پہلے رکھنا ہے، اگر وہ پہلے نہیں ہم رکھیں گے تو بعد میں دوسری چیز تو پہلا نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوسری چیز وجود میں ہی نہیں آ سکتی۔ پہلے کو مانتا نہیں، بعد والے کو مانتا ہے۔ اس جیسا پاگل ہم نے آج تک کوئی نہیں دیکھا، ماں باپ کو مانتا نہیں، اس کی اولاد کو مانتا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ یہ کرتا ہے، اتنا بڑا یہ ظالم ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ پہلے بنیادی حکم دینے والا کون ہے؟ بنیادی حکم دینے والا ایک اللہ ہے، اور دوسرا بنیادی حکم جو ہے ہر وہ دینے والا ہے جو اللہ کا بنیادی حکم دیتا ہے۔ بس اللہ پروردگار جب ایک حکم دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حکم دینے والا نہیں، کہ اس کا حکم بنیادی ہے، اب اس کے بعد جو بھی بنیادی ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بنیادی اللہ کا حکم دینے والا ہی ہوگا۔ اب دیکھیے، اللہ پاک حکم دینے والا ہے، اللہ کا نبی رسول بھی وہی حکم دینے والا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے۔ اب یہ بنیادی حکم ہو گیا۔ بنیاد ایک ہی ہوتی ہے نا، بنیاد تو دو نہیں نہ ہو جاتی۔ بلڈنگیں دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، 5 7 بھی ہو سکتی ہیں، بنیاد ایک ہی ہوگی۔ اگر بنیاد زیادہ کسی بلڈنگ کی ہو گئی تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بنیادی حکم دینے والا اللہ ہے، اس کے بعد وہی بنیادی حکم دینے والا نبی رسول ہے، وہی بنیادی حکم دینے والا نبی رسول کا نائب ہے، وہی بنیادی حکم دینے والا ماں باپ ہے، وہی بنیادی حکم دینے والا بیوی کو شوہر ہے۔ یہ اگر سلسلہ کسی کا ٹوٹ جاتا ہے تو بنیادی حکم سے وہ نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں مسلمان جانتا، یہ نہیں اگر جانتا تو اپنا دین نہیں جانتا، باقی سارا کچھ ہی جانتا ہے۔ اور وہ جو جس کو دین کہتا ہے وہ دین نہیں ہوتا، اس نے دین اسے جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان 5 کے علاوہ کسی اور کا حکم بنیادی نہیں ہوتا۔ جب کسی کا حکم بنیادی نہیں ہوتا اس کا ماننا بھی دین نہیں ہوتا۔ 2 چیزیں اللہ روزے میں ہمیں دیتا ہے۔ ایک اللہ پروردگار ہمیں روزے میں اپنے بندے دیتا ہے، اور ایک روزے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی مخلوق دیتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا ہے، محبت نہیں کرنی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ نیکی نہیں کی جاتی، محبت کی جاتی ہے۔ ان دو میں فرق ہے۔ جیسے بنیادی حکم میں فرق ہے اور جس کا بنیادی حکم مانا جاتا اس میں فرق ہے، اسی طرح ان دو میں بھی فرق ہے۔ نیکی اس لیے کی جاتی ہے کہ مخلوق کے شر سے بچا جا سکے، اس لیے نیکی کی جاتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کا حکم بجا لانا، یہ نیکی کرنا ہے۔ اس کے تو شر سے بچنا ہے، مخلوق کے شر سے بچنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ مخلوق کے شر سے ہمیں بچانا۔ مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ نیکی پتہ کیا ہے؟ اللہ کا حکم مانا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ماننا ہے، مخلوق کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، اس کے ساتھ محبت نہیں کرنی۔
چھوٹے بچے سے محبت کرو گے، چومو گے، کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ بڑے کی داڑھی جو ہے وہ کھینچے گا۔ اس نے داڑھی کیوں کھینچی ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ محبت کی نا، اس کا منہ چوما۔ یہ منہ چومنا جو تھا یہ محبت ہے کہ اس کی تعلیم و تربیت کرنا چھوٹے ہوتے ہی اللہ کے حکم میں، یہ محبت تھی۔ بچے کے ساتھ محبت اور ہوتی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت اور ہوتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے تو قدم چومے جا سکتے ہیں کہ اپنے قدموں کے نیچے نہیں لیتا، اور اگر ہاتھی کے قدم چومے جائیں تو وہ اجنبی ہوتا ہے، وہ اپنے وزن کے نیچے لے کر مار دیتا ہے۔ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر ایک کو یہ بات تھوڑی سمجھ میں آئے گی۔ اس کا مطلب ہے نیکی اس کے ساتھ کی جاتی ہے جس کے شر سے بچنا اور بچانا ہو، اور جس سے بچنا بچانا نہ ہو، جس سے بچنا بچانا نہ ہو، اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ محبت کی جاتی ہے۔ 5 بنیادی ہمارے حاکم بنائے گئے ہیں، ان سے نیکی نہیں کی جاتی، ہمیشہ ان سے محبت کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اللہ ہے، نمبر 2 اللہ پروردگار کے نبی رسول اللہ کے بندے نائبین ہیں، نمبر 3 ماں باپ ہیں، نمبر 4 بیوی کے لیے شوہر ہے اور ماں باپ کے لیے اولاد ہیں۔ 5 بنیادی لوگ ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ 5 لوگ ہیں جن سے نیکی کی جاتی ہے، محبت نہیں کی جاتی۔ یہ روزے کے اندر ہی سارا کچھ کرنا ہے، کیونکہ نماز میں تو بندہ جب داخل ہو جاتا ہے پھر کچھ نہیں کر سکتا، بول تک نہیں سکتا، کھا تک نہیں سکتا، پی تک نہیں سکتا۔ یہ روزے میں ہم نے کرنا ہے، مخلوق کے ساتھ بھی معاملہ روزے میں کرنا ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ بھی روزے میں کرنا ہے۔ جب اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ روزے میں کرنا ہے تو ان سے نیکی نہیں کرنی، کیونکہ نیکی اس سے کی جاتی جس کے شر سے بچنا اور بچانا ہو، کیونکہ اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، محبت میں خدمت ہوتی ہے۔ محبت میں کیا ہوتا ہے؟ خدمت ہوتی ہے۔ خدمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی جاتی ہے، اور مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے۔ اب یہ 5 لوگ ہیں، اجنبی مرد اور اجنبی عورت، اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے نیکی کی جاتی ہے۔ اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی، اس سے محبت نہیں کی جاتی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اور شر سے بچانے کے لیے اللہ کا حکم پورا کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو استاد نہیں بنایا جاتا۔ اب پتہ ہوا کہ کدھر ہم نے نیکی کرنی ہے اور کدھر محبت کرنی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مخلوق اجنبی ہوتی ہے، اور اللہ کے بندوں کی خدمت، اللہ کے بندوں کی محبت کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجنبی نہیں ہوتے، وہ ہمارے ہوتے ہیں۔ اللہ بھی ہمارا ہے، اللہ کے نبی بھی ہمارے ہیں، سائیں جی استاد بھی ہمارے ہیں، بیوی کا شوہر اور شوہر کی بیوی بھی ہماری ہے، اور ماں باپ کی اولاد بھی ہماری ہے۔ دیکھا نا، ان کے ساتھ کوئی نیکی کیسے کرے گا؟ ان کے ساتھ تو محبت کی جا سکتی ہے، ان کی تو خدمت کی جا سکتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، جب تک بندہ بنیادی چیزیں نہیں جانتا اسے تو دین پر عمل آ ہی نہیں سکتا۔ اسے کیا پتہ دین کس چیز کا نام ہے؟ اجنبیوں کے ساتھ تو محبتیں کر رہا ہے، اور جن سے محبت کرنی ہے ان سے نیکیاں کر رہا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے کہ اپنے بڑوں سے تو نیکیاں کرتا ہے۔ تیرے بڑوں نے اگر تجھ سے نیکیاں کی ہیں تو تو اس سے محبت کرتا ہے، اور اگر تیرے بڑوں نے تجھ سے نیکیاں نہیں کی تو وہ تیرے بڑے کب ہیں؟ اللہ بڑا ہے، اللہ کے نبی رسول بڑے ہیں، نبی رسول کے جو نائبین ہیں وہ بڑے ہیں، ماں باپ بڑے ہیں،
بیوی کے لیے شوہر بڑا ہے، کیونکہ جن کا حکم ہی سارا کچھ ہو، ان کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہ سکتا۔ اگر وہ بڑا نہیں تو بتاؤ کون بڑا ہے؟ ہم نے نا بڑوں کو بڑے میاں بنا لیا ہے، اور جو بڑے ہیں ان کو جانا ہی کچھ نہیں ہے۔ آئیے اس بات کو جانے کہ روزے میں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے جو کہ بنیادی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہے جو بنیادی ہے۔ جو بنیادی حکم ماننے والا ہے وہ متقی پرہیزگار ہے، اور جو بنیادی حکم جانتا مانتا ہے وہ مومن ہے۔ مومن ایمان لایا ہے، ایمان لانے کے بعد متقی پرہیزگار ہو گیا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بنیاد بنائی گئی ہے جسے اسی سالت تقویٰ کے نام سے پکارا گیا ہے، اور ایک مومن کی بنیاد ہے جو کہ اللہ اور اللہ کا بندہ ہے۔ یہ دو ہی تو دولتیں ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔